سن 1947 سے پہلے بھی ہوتا تھا اور 1947 کے بعد بھی آج 2023 میں 1445ویں سن ہجری میں شان اور شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ قبلہ اس خانقاہ کے تمام بزرگان دین کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ بیدار ہیں؟ سو تو نہیں ہونا، جاگ رہے ہیں سب؟ پیر صاحب آپ ادھر آگے آ جاؤ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ، انشاءاللہ کہہ دو آپ لوگ، انشاءاللہ۔ اور ادھر جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جائیں کہ اس وقت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصی توجہ بازریہ بٹالہ شریف والی سرکار کے انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ اعظم کا، سے آواز نکالیں آپ بھی تاکہ بیڑا ہمارا بھی آپ کا بھی پار ہو جائے۔ غوث پاک کا نام جو محبت سے لیتا ہے، منیر صاحب آؤ بسم اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نام غوث اعظم میں یہ اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو آدھے منٹ کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو جگہ خالی ہوگی وہ پور ہو جائے گی اور جو سستی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ذرا یہ آدھے منٹ کے لیے سر تھوڑا ذرا تھکاوٹ آپ کو ہوگی وہ پینے والے بھی تھوڑے قریب، تاکہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی اندر شامل ہو جائیں گے۔ ایک زوردار نعرہ بھی بیچ میں لگائیں ذرا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد۔ آپ لوگ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہم نے عقیدہ پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو کچھ بھی ہے وہ، زور سے بولو، بات ریکارڈ ہو رہی ہے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ نہ کہے کہ غوث پاک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، جو کچھ ہے جو کچھ ہوگا یہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے اپنے محبوبین کے زور بولو اور اس کی مثال رات ہم لوگوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہم دعا میں پہنچ پائیں گے، کیونکہ راستے میں اتنا جام تھا، ادھر کٹھوا اور سانبا اور پھر اس کے کیا نام ہے اس کا لکھن پور، پھر وہاں سے جب یہاں 2:30 بجے پہنچے ہیں تو جناب یہاں راستہ بھول گئے، تو ہمارا یہ یقین تھا کہ بابا صاحب جن کے عرس میں آئے یہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں گے۔ اب 2:30 پونے 3 بجے جناب نہ تو کوئی سڑک پر مل رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے 2 بندے بھیج دیے، موٹر سائیکل پر وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے تو انہوں نے راستہ بتایا، پھر آگے سے جا کے جناب تھوڑا تھوڑا پھر اللہ نے 2 بچے اور بھیج دیے۔ اور یہ پنجاب کے لوگوں کا یہ خاصہ ہے اور ان کی یہ خاص بات ہے کہ یہاں کا آدمی جو ہے وہ بڑا با اخلاق، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تھے مہمان حضرت قبلہ کے، تو ہمارا یقین تھا کہ اگر ہم کہیں راستے سے ادھر ادھر ہو گئے تو یہ ضرور رہنمائی ہماری کریں گے۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے نام پر، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ۔ آپ کا یہ سارا معاملہ ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارے جو سجادہ نشین صاحب ہیں وہ دیکھیں اور یہ کہیں کہ جناب رجوری اور پونچھ کے لوگ جو حضرت قبلہ بٹالہ شریف میں 11ویں شریف مناتے ہیں وہ زندہ لوگوں کا زندہ لوگ ذکر کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ پڑھیں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث
انشاءاللہ جیسے انبیاء کرام میں پیارے نبی کا مقام ہے، اولیاء اللہ کی اس جماعت میں اسی طرح سرکار پیران پیر کا وہ انبیاء میں ممتاز اور سرکار غوث اعظم اولیاء میں ممتاز، نہ نبیوں میں آقا کریم کا کوئی جواب ہے اور نہ اولیاء اللہ میں غوث اعظم کا کوئی جواب۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بغداد والے کا گنبد سینکڑوں سال پہلے بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا۔ اور غوث اعظم میرا کوئی بھی مرید گمراہ ہو کر نہیں مرے گا، میرے سلسلے میں آنے والا قیامت کی صبح تک گمراہ ہو کر، زور سے بولو، گمراہ ہو کر نہیں مرے گا، یعنی اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسے توفیق توبہ عطا کر دے گا، یعنی اپنے کیے پر نادم ہو کر وہ جب بھی مرے گا تو وہ ہدایت پر ہی مرے گا۔ تو ہمارے محترم جناب الحاج عبد المجید صاحب بٹالہ شریف کے جو خادم ہیں اور مولانا محمد حنیف صاحب، اصل رونق تو ان حضرات کے جو بزرگ تھے، جس زمانے میں نہ پیسہ میں اثر ہوتا تھا نہ کرایہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بٹالہ شریف کے لیے مولانا محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حاجی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد خان صاحب کا بوری بستر جو ہے وہ بٹالہ کے لیے بندہ ہی رہتا تھا۔ یہ رونقیں وہ لگا کر گئے، بتا کر گئے کہ جس شہر میں 300 سے اوپر مساجد تھیں، یہاں اہل سنت کا عظیم ترین ادارہ تھا، جہاں درس حدیث، درس قرآن پڑھایا جاتا تھا، وہ میاں محلہ کے نام سے مشہور علاقہ جو آج بھی ہر آدمی کے سینے میں نقش ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ آپ نے مفتی محمد معروف صاحب سے، مفتی اعظم صاحب سے، غلام مرتضیٰ صاحب سے، مولانا عبد القیوم صاحب سے، علماء سے آپ نے بیانات سنے، اور انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مرتے نہیں، جو مرتے بظاہر موت کا پیالہ وہ بھی پیتے ہیں، موت کا ذائقہ وہ بھی چکھتے ہیں، لیکن ان کی موت اتنی دیر کی رہتی ہے جتنی دیر چارپائی پہ رہتے ہیں۔ جب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، یعنی قبر میں اتارے جاتے ہیں، تو اللہ پہلے کے مقابلے میں ان کی طاقت کو، ان کے اختیارات کو، ان کے دیکھنے کو، ان کے سننے کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وہی تو طاقت ہے اصل۔ کہاں؟ بغداد شریف۔ کہاں؟ بغداد والا زمین پر ایک پتھر پر بیٹھ کر وضو کرتا ہے، اور خادم آپ کو پانی وضو کے لیے پیش کرتا ہے، آپ ادھر چہرہ دھوتے ہیں، کلی اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد اپنے بازو پر پانی بہاتے ہیں، ادھر پانی بازو پر بہانا تھا کہ غوث اعظم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ جو بندہ مجھے وضو کرا رہا ہے، یہ تو اس کا نام تو جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ کرا رہا ہے مجھے وضو، لیکن نام کس میں لکھا ہے؟ زور سے بولو، جہنم والوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کس نے دیکھا؟ زور سے بولو، اندر سے آواز نکالو۔ غوث اعظم نے دیکھا۔ کہاں پر دیکھا؟ لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ مجھے وضو کرانے والا، پانی پیش کرنے والا
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत और से गौसे आजम, दरबार बटाला शरीफ, जिंदाबाद, खादमीन बटाला शरीफ, जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, आज भी मुबारक, उर्स भी मुबारक। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला गौसे आजम जमीन पर बैठे हैं और देख कहाँ पे रहे, लोहे महफूज पर। कहाँ देखा आपने? लोहे में, कि मुरीद का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में लिखा हुआ है। आपने अपने बाजू पर एक लोटा पानी बहाया, 2 लोटे बहाए, 3 लोटे, 1 दर्जन लोटे बहा दिए। इस पर भी आपने बस न किया, बल्कि अपने बाजू पर 17 लोटे पानी बहा दिए। कितने लोटे? 17 करवे पानी के बाजू पर ही बहा दिए। मौलाना असलम साहब अब मुरीद था, बेअदब नहीं था, बाअदब था, बोल नहीं सका, लेकिन दिल में सोचने लगा कि वाह मेरे पीर तो बताया करते थे कि इसराफ ना किया जाए, फजूल खर्ची ना की जाए, पानी वजू में ज्यादा ना बहाया जाए। आज तो हजरत खुद ही 17 लोटे पानी के अपने बाजू पर बहा गए। अब जब हजरत वजू से फारिग हो गए, उसके अंदर की बात को आपने जांच लिया। इधर वालों आप भी बोल जाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली ने दिल की बात जान ली। फरमाया, ओ मेरे खादिम, जब तूने मुझे लोटा पानी का दिया, मैंने अपने बाजू पर पानी बहाया, इधर मैंने बाजू पर पानी बहाया, उधर मैंने अपनी निगाह विलायत से लोहे महफूज पे लिखा देखा कि तेरा नाम जहन्नमियों की लिस्ट में लिखा हुआ है। मैं तब तक पानी बहाता रहा। और जरा जिंदा दिली से आवाज मैं रात भर का जागा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सफर का कोई एहसास नहीं है, कोई। लेकिन आप तो माशाल्लाह थोड़ा सा आराम भी किया होगा। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मैं तब तक पानी बहाता रहा जब तक तेरा नाम लोहे महफूज से जहन्नम की लिस्ट से जन्नत वाली लिस्ट में दर्ज ना हो गया। ओ बटाला शरीफ में सरकार गौसे आजम का उर्स मनाने वालों, बटाला शरीफ को याद करने वालों, गौसे आजम की करामात को याद करने वालों, जो पीराने पीर रोशन जमीन से लोहे महफूज पे लिखी हुई अपने मुरीद की तकदीर देख सकता है, इंशाअल्लाह वो हमें और आपको जन्नत में भी ले जा सकता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये बशीर साहब है, उम्र के बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। आमीन कह दो जोर से। ये अब्दुल शकूर अल्लाह पाक इसके कारोबार में बरकत फरमा दे। इसने 500 रुपये नजराना पेश किया, अल्लाह ताला इसको दिल दुगनी 5 दिन पाक के सदके से इसका फैलान से मालामाल फरमा दे। आमीन कह दो, कंजूसी मत आमीन। तो अल्लाह का वली जमीन पर बैठ कर लोहे महफूज की खबर रखता है, और जो पीराने पीर रोशन जमीन लोहे महफूज पर लिखे हुए अपने मुरीद के नाम को देख सकता है और वहां से जहन्नम की लिस्ट से मिटा सकता है। इंशाअल्लाह वो बगदाद से आज बटाला शरीफ में 11वीं का उर्स करने वालों को भी देख रहे हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। अब ये पीर है नमाज पढ़ने वाले, मनीर साहब, ये पीर है नमाज पढ़ने वाले,
اور بے نمازی پر نگاہ ڈال دیں تو اسے بھی نمازی بنا دیں. یہ پیر ہیں دین سکھانے والے، بے دین پہ ڈالیں تو اسے دیندار بنا دیں. سبحان اللہ. یہ پیر ہیں لوگوں کو قرآن حدیث پڑھانے والے، جو علم سے بالکل قرآن کورا ہو اسے بھی قرآن کا حافظ بنا دیں. سبحان اللہ. سبحان دین کا اللہ. عالم بنا دیں. میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے یہاں پر تو ایک ہی بات رواج مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ غوث پاک کی 11ویں مولانا محمد حنیم صاحب اور جناب الحاج عبد المجید صاحب کیا ہے بولو. دیکھو میں جس پیر کا مرید ہوں، میرے پیر و مرشد شیخ اعظم جموں کشمیر قبلہ بابا صاحب آخری عمر تک میں نے اپنے پیر و مرشد کی جب بھی محفل میں گیا، جب بھی حاضر ہوا، میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے تم علاج بھی کراؤ تو ہوں تھارا سے دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کرو. اسی میں کام ہو گیا. کام منیر صاحب کام اسی میں ہو جاتا تھا. لیکن میرا پیر بتاتا تھا او میرے دامن سے وابستہ ہونے والے، پہلے اللہ کا بننا پڑے گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم ان محبوبین کا وسیلہ دے کر جو مانگتے ہیں رب عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی سیرت پر عمل کریں. نماز کے بول گئے ہو، نماز کے ہم پابند. قبلہ بابا صاحب کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس کے گھر میں بچہ نہیں. کیا تھا؟ اپنے کیا نام ہے حمید بچہ. پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ آنے والے اپنے بچے کا ایک کا نام اسرار الدین رکھنا، دوسرے کا نام اخیار الدین رکھنا. اللہ تیرے گھر میں اولاد عطا کرے گا، دونوں کے نام بابا فرید کے شاہ فرید الدین کے بیٹوں کے نام پر رکھنا. اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے. کتنے؟ اللہ نے 2 بیٹے، زور سے بولو ذرا. اللہ نے 2 بیٹے عطا. تو میں کہتا ہوں اگر لار کے بابا اگر رب کی بارگاہ سے آنے والے کو 32 سال کے بعد 2 بیٹے عطا کرا سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاہ فاضل آج کے عرس میں آنے والوں کو غوث اعظم کی توجہ سے پل صراط سے پار کرا کے جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ. زوردار طریقے سے نعرہ انشاءاللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. دربار فاضلیہ زندہ باد. زور نہ کو ذرا زندہ باد. اور زندہ دلی سے کہو زندہ باد. دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ زندہ باد. میں نے پچھلے جمعے میں جو کہتے ہیں جناب، جو لوگ اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرواتا ہے. کہاں رجوری اور کہاں گرداسپور تحصیل بٹالہ شریف. نیاز کے لیے میں اعلان کروں گا تب آپ لوگ نیاز ڈالیں. وہ ادھر سنوک نہیں رکھی. دربار عالیہ فاضلیہ قادریہ بٹالہ شریف ادھر پڑوسی ملک میں بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 11ویں شریف بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو میری شریف میں ہیں جن کے یہاں پر اولاد نہیں تھی، اللہ نے اس دربار کے صدقے میں اولاد تو رب دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے کرتے وہ جو وضو کرانے والا تھا نا وہ اندر اپنے کیونکہ مرید تھا
دل میں سوچا، اپنے دل میں سوچا کہ آب حیات کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ وضو کرانے والا جو تھا، دیکھیے کسی سے پانی ڈلوانا وضو میں یہ جو ہے منع ہے. کیا ہے؟ بولیے. یہ مفتی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آپ مفتی حضرات کہ کسی سے وہ لوٹا یوں ڈالے پانی اور ہم وضو کریں تو یہ شرعاً مکروہ ہے. یہ شرعاً مکروہ ہے. یہ منع ہے ایسا کرانا، کسی سے وہ پانی ڈالے ہم وضو کریں. اب یہ غوث اعظم کا، پیر صاحب کا، مولوی صاحب کا خادم ہوتا ہے، وہ لوٹا پانی بھر کے لوٹے میں لے جاتا ہے، وہ پیش کرتا ہے. حضور ایک جگہ پر، اونچی جگہ پر بیٹھتے ہیں حضرت، وہ وضو کرتے ہیں وہاں پر. اب غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں. یہ آپ کا مرید جو ہے، یہ دل میں سید منور شاہ یہ دل میں سوچتے ہیں کہ آب حیات کیسا ہوتا ہے. وہ ادھر توجہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف چلی گئی. کدھر چلی گئی؟ زور سے بولو. آپ یقین جان لو، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی جو میری بات سن رہے ہو، ہر سال مجھے کوئی نہ کوئی، جب میں آتا ہوں نا تو کوئی نہ کوئی الجھن ہوتی ہے. کل بھی میں نے جس کو کہتے ہیں نا منیر صاحب ہے لٹکڑ رانی، تو لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے، ایسی غوث پاک کی توجہ ہے دربار فاضلیہ. کیونکہ میں طالب علمی میں بھی آتا تھا، تو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، دربار سامنے ہے، مسجد میں ہوں، بابا مجھے اس تاریخ پہ رہنے نہیں دیتے ہیں. ادھر راج جام سے ہم نکلے ہیں، یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم دعا میں پہنچیں گے. منیر صاحب کی اللہ ان کے عزت میں، اقبال میں بے پناہ برکت فرمائے. یہ کل صبح فجر کے ٹائم پر، پرسوں رات کو بھی ہے جی رات، کھانوں میں نال ہے، ساروں کوئی سلسلوں نال ہے. یاد ہے تو لیکن دربار غوث پاک کے یہ خادمین، ان کی روحانی جو طاقت ہے، اس نے مجھے بلوا کر رات کو 2:30 بجے یہاں پہنچا دیا، 2:45 بجے. اور یہ تو آپ کی بات ہے، جب لاک ڈاؤن تھا کوئی بھی گھر سے نہیں نکلتا تھا، ہم تو اس وقت بھی اللہ کے فضل سے یہاں پر آئے. اور دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کے بلانے سے آئے. یہ بلاتے ہیں تبھی کوئی آتا ہے. جنازے میں لوگ بنا بلائے جاتے ہیں، دعوت کوئی دے یا نہ دے، لیکن کسی کی شادی میں کوئی جاتا ہے بغیر بلائے؟ اتنی بڑی شادی ہو، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب جاتا ہے، مولانا ذاکر صاحب. تو حضرات دنیا کی شادی میں بنا بلائے کوئی جا نہیں سکتا. ہر آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے. اور جب غوث اعظم کا جشن ہو، بٹالے والی سرکار کا عرس ہو، یہاں تو وہی آتا ہے جسے یہ بلاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو انہوں نے یاد کیا ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، تو ہم الحمدللہ یہاں پر حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے. آمین. پچھلے سال تو میں نے 3600 کلومیٹر سفر کر کے آیا تھا. کتنا؟ اللہ کا فضل ہے. وہ میں نے بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے رات کو اسٹیشن پہ اترا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا بابک صاحب کے صدقے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے ولیوں سے آپ جتنی عقیدت رکھیں گے، لیکن اس عقیدت میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے. ہیر پھیر، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، لالچ دنیا بھی نہیں ہونی چاہیے. میں غوث اعظم کے بارے میں کل پڑھ رہا تھا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرو. اللہ کے لیے، اور وہ حدیث پاک بھی ہے، الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. غوث اعظم نے فرمایا تم اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی رکھو، اپنی ذات کے لیے نہیں.
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعرہ ہم ضرور لگاتے ہیں، لیکن غوث پاک نے ساری زندگی توحید پر، رسالت پر، لوگوں کو درس حدیث پڑھایا، درس قرآن پڑھایا، اور ظہر کی نماز کے بعد سرکار غوث پاک باقاعدہ ناظرہ پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ کہہ دو اونچی آواز سے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک اس بابا نے حج کرا دیتا، اللہ بابے کو حج کرا، اس نے مجھے کپڑا پیش کیا ہے، یا اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرما، آمین کہہ دو۔ یا اللہ میرا پسینہ دیکھ کے اپنا کپڑا پیش کیا ہے، یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں بابا ہے، عقیدت ہے نا، پتہ نہیں ہے مجھ سے پہلے کتنے سال پہلے جنت میں ہوگا انشاءاللہ، آمین آمین کہہ دو۔ کیوں؟ عملہ والے لنگ لنگ جان دے تے غافل ہوتے ایک ڈوبنا دینا محمد بخشا تے کامل پیر جنان دے۔ سبحان اللہ، ہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ پیر کامل ہو، پیر ڈھول بجانے والا پیر نہیں ہو سکتا ہے، شریعت کے خلاف کرنے والا پیر، یہ میں کہوں تو سزا، میرا غوث اعظم جو کہے تو وہ حق، زور سے کہہ دو۔ غوث اعظم نے فرمایا طریقت کی پہلی سیڑھی کا نام شریعت ہے۔ کیا ہے؟ زور سے آواز آئے۔ فرمایا جس میں شریعت نہیں اس میں طریقت نہیں آ سکتی، طریقت وہیں پر آئے گی جہاں شریعت ہوگی، جہاں پر کیا ہوگی؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کا مرید دل میں سوچتا ہے کہ آب حیات کیسا ہوگا، آب حیات ادھر دل میں سوچا، ادھر غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہمارے ہاتھ سے ٹپکنے والا چلو پانی، ہمارے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے قطرات آب حیات سے اوپر ہیں۔ مرید تھا، جلدی جلدی اس نے ہاتھ جوڑے دونوں، حضرت وضو کر رہے ہیں، وہ نیچے پانی بھر رہا ہے، ایک چلو پانی، دو چلو، تین چلو، چار چلو، بک، پانچ۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو ان باتوں کے قائل نہیں ہیں، ان کو میری بات پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ میں ان سے مخاطب ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی بغداد کا تاجدار واپس کر سکتا ہے، اور گئی ہوئی روح، نکلی ہوئی روح لال کے بابا میاں بشیر احمد کی سرکار غوث اعظم بغداد والی سرکار رب کی عطا کردہ طاقت سے میاں صاحب کے اندر واپس کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے، کیوں کہ بغداد والے نے فرمایا او سید منور شاہ، میرا ہاتھ سے لگنے والا پانی آب حیات سے کم نہیں، یہ 6 چلو پانی پی گئے۔ غوث اعظم نے فرمایا بس کر، کیا کر؟ کہا اللہ نے تیری عمر 600 سال کر دی ہے، ادھر والے بھی بول جاؤ، اللہ نے تیری عمر
600 سال کر دی ہے۔ حضرات اگر بغداد والے کے ہاتھ سے لگنے والے پانی کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو مدینے والے سرکار سے کے ہاتھوں سے لگنے والے پانی کا اثر کیا ہوگا؟ جب محتاج کے ہاتھوں سے لگنے والا پانی شام کا ہے تو مدینے والے نبی کے ہاتھوں سے جو پانی لگا بول جاؤ زندہ دلی سے، کہا اللہ نے تیری عمر 600 سال کر دی ہے۔ دربار عالیہ فاضلیہ قادریہ میں آنے والوں 2023 کے عرس میں آنے والوں اگر بغداد والے تاجدار کے ہاتھوں سے لگنے والا پانی اگر سید منور شاہ کی عمر 600 سال اللہ کی عطا سے کر سکتا ہے تو انشاءاللہ آج بغداد والا ہمارے اور آپ کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ انشاءاللہ اس دربار سے نکلنے سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین کہہ دو۔ تو پھر میرے ساتھ آپ پڑھ لو کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے۔ بکری چوری ہو جائے تو یا غوث اعظم، بھینس چوری ہو جائے تو یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے ہماری آواز نکلنی پوری ابھی نکل نہیں پاتی مولانا حمید صاحب، غوث اعظم کی مدد آ جاتی ہے۔ بغداد والے کا گنبد امریکہ والوں نے دنیا بھر کی طاقت لگا دی، کوئی فرق پڑا بغداد میں؟ اگر کسی اور ملک پر اتنی بمباری ہوئی ہوتی تو ختم ہو گیا ہوتا، لیکن بغداد چربی تر و تازہ تھا، آج بھی تر و تازہ ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ بغداد والے کا گنبد چمکتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بغداد والے کا گنبد چمکتا ہی رہے گا۔ اب آخری بات، گھڑی جو ہے وہ اپنے ٹائم منزل کی طرف، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ادھر والے بول جاؤ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے غوث اعظم کس سن میں پیدا ہوئے؟ 470 ہجری میں۔ مولانا شوکت صاحب اور مولانا ریاض صاحب 470 ہجری میں پیدا ہوئے، مادر ذات ولی پیدا ہوئے، ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوئے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کو اپنی ولایت کا پتہ کب چلا؟ فرمایا جب میں اپنے مدرسے جایا کرتا تھا تو میں غیب سے ایک آواز سنتا تھا، سبحان اللہ۔ آواز آتی تھی بغداد والوں راستہ خالی کر دو، اللہ کا مقدس ولی عبد القادر جیلانی آ رہا ہے۔ فرمایا ماں کے شکم میں تھا، ماں میری کو کھانے کی حاجت ہوئی، میری ولایت کا پوچھتے ہو، میرے تصرف کا پوچھتے ہو، میری نظر کا پوچھتے ہو، میں ماں کے شکم میں تھا، میری ماں کو بھوک لگی، کھانے کی حاجت ہوئی، میری ماں باغ میں گئی، گچھے انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے ماں کے شکم میں اپنی ماں کے شکم سے گچھے کے پیچھے بیٹھے ہوئے میں نے بڑے سے سانپ کو دیکھا۔ کہا میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہلچل مچائی، کروٹ بدلی کہ اگر میری ماں اس گچھے کی طرف ہاتھ لے جائے گی یہ زہریلا سانپ میری ماں کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا، لہذا میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں کروٹ بدلا۔ بولو بولو زندہ دلی سے
से। सुभान अल्लाह। लोगों, जो गौसे आजम माँ के शिकम में गुच्छे के पीछे बैठे हुए सांप को देख सकता है, वो आज 2023 का बटाला पंजाब की धरती पर इंडिया में होने वाला उर्से मुबारक और इस उर्स में आने वाले अपने अकीदत मंदू को भी देख रहा है। जिंदाबाद। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने करवट बदली, माँ मेरी जमीन पर गिर गई। जब पैदा हुए एक दिन अम्मी जान से बोले कि अम्मी जान गलती हो गई, माफ कर दो। कहा बच्चा आज तक कोई गलती नहीं। कहा नहीं अम्मी जान, फला मौके पर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मुझसे तकलीफ पहुंची थी, लेकिन मेरी जात के लिए नहीं, आपकी जान की खातिर मैंने ऐसा किया था। हजरात, बच्चा मां के पेट में रहता है 3 पर्दों के अंदर। दुआ का टाइम भी करीब हो रहा है, मौलाना तसद्दुक साहब भी आ गए। हमारे मौलाना हजरात को ऐसे बड़े कम स्टेज सेक्रेटरी मिलते होंगे जो बिल्कुल जनाब अपने मामलात के बिल्कुल पक्के, और बड़ी अच्छी बात है मौलाना अब्दुल कयूम साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत करे। ये फैज है मौलाना मोहम्मद रफीक साहब रहमतुल्लाह अलैह का। माँ के शिकम में बच्चा है 3 पर्दों के अंदर। कितने पर्दों के अंदर? 3 पर्दों के अंदर। एक वो पर्दा मुफ्ती मालूम साहब जिस पर्दे में बच्चा रहता है, लोथड़ा, और एक उसके ऊपर हड्डियों का पर्दा मौला अपने हाजी असलम साहब, हड्डियों के ऊपर आपकी खाल का पर्दा है। कितने पर्दे हुए? कब्र में कितने पर्दे हैं? एक कफन का पर्दा, एक तख्तों का पर्दा, आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक मट्टी का पर्दा, सुभान अल्लाह, जो पीराने पीर रोशन जमीर माँ के शिकम में 3 पर्दों के अंदर से गुच्छे के पीछे बैठे हुए सांप को देख सकता है। वो कब्र के 3 पर्दों के अंदर से आज पूरी दुनिया में अपनी 11वीं करने वालों को भी देख रहा है। हाथ ऊपर करके ऐसे नहीं। बगदाद शरीफ में जनाब ऐसी नूर और रहमत की बारिश हो रही है, पूरी दुनिया के अहले ईमान सरकार बगदाद की दरबार में हाजिर है। और गौसे आजम फरमाते हैं, नया सूरज तुलू नहीं होता सुबह को जब तक कि अब्दुल कादिर के दरबार में सलाम नहीं करता। नया चांद आ नहीं सकता जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत नहीं लेता। हर आने वाला दिन सुबह का तब तक जाहिर नहीं होता कि जब तक अब्दुल कादिर से इजाजत। लेकिन वो अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी इतनी बातें होने के बावजूद आप फरमाते हैं, मैंने इल्म पढ़ा, अल्लाह ने मुझे ये शान बख्शी है। आपका आलम यह है, सुना होगा आपने, मैं हसूल बरकत के लिए जा रहे, इतने बड़े इबादती रियाजत करने वाले कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, गौस पाक ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कितने साल? 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला, और 15 साल तक, ये बात बड़ी सुनने वाली है। हमारे पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़ी ऊंची हस्ती है, 25 अंगूठियां हाथ में, 15 तस्बीहां गले में, न जाने किस किस कदर के जनाब कपड़े, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वाह मेरे पीर गौसे आजम। लोगों, गौसे आजम उस हस्ती का नाम है कि जो उलमा की जमात में नजर आते हैं,
تو اس میں ان کا کوئی جواب نہیں. ایک دن میں 13 علوم پڑھانے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. وہ کیا پیر ہے کہ جس کو ناظرہ پڑھنا نہ آئے؟ ارے پیر بننے سے پہلے ناظرہ پڑھنا پڑھو سیکھو. پہلے نماز کے مسائل سیکھو. میں سید آل رسول کسی پر نہیں، میں پیر وہ لوگ پیر جو بیعت مکیرہ مریدی کرتے ہیں. آل رسول ہونا بہت بڑی شان ہے. سید آل نبی اولاد علی ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن میں اس سید آل رسول کی بات کر رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں قرآن کا مفسر بھی ہے اور حدیث کا محدث بھی ہے اور ہر روز 13 علوم درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتا بھی ہے. ظہر کی نماز کے بعد بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھاتا ہے تجویز کے ساتھ. مفتی اعظم صاحب، میں اس پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 15 سال 2 رکعتوں میں. یہ بتانا ضروری ہے، میں اپنے ٹائم پر ختم کر دوں گا انشاءاللہ. 15 سال تک رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نوافل میں مکمل قرآن کریم 15 پارے ایک رکعت میں 15 پارے ایک رکعت میں پڑھنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ، بول جاؤ زندہ دلی سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وصال کا وقت قریب ہے. 91 سال کی عمر ہے. بیٹے حضرت ماسٹر یعقوب صاحب کہا کوئی نصیحت کرو. کہا نصیحت یہ ہے دنیا کے اسباب کو دیکھ کر آہا کیا بات ہے سبحان اللہ. محبت سے آواز آئی. اور دنیا کے اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب کو بھول نہیں جانا. پہلے توحید. بول جاؤ زندہ دلی سے اور پیار سے بول جاؤ. جب عقیدہ اتنا صاف اور ستھرا ہوگا تب پھر مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم. 3 دفعہ میرے ساتھ امداد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم. میرے مرحوم قائد اہل سنت علامہ دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ منڈی میں تھے کھجوری میں. ایک بندہ کہنے لگا جی گوشت کے ہو گئے جی گوشت کے ہو گئے. مولوی صاحب کے پاس تھا وہ بیت مولوی ذاکر صاحب. مولوی صاحب نے کھینچ کے جو مارا اس کی پیٹ پر فرمایا یہ ہوتا ہے گوشت. زندہ دلی سے فرمایا یہ ہوتا ہے گوشت. بات میری آپ کو سمجھ میں آئی؟ میں اس غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ 15 سال تک 2 رکعتوں میں مکمل قرآن کریم نوافل میں پڑھتے تھے. 91 سال کی عمر تھی. وصال کا وقت قریب آیا. بیٹے عبدالرزاق گیلانی کہتے ہیں میرے والد کے اوپر کیفیت بڑھی. غیب سے ایک آواز آئی. میرے والد نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر میرے والد نے کہا اللہ. آپ بھی پڑھ دو اللہ 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 اللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت الحاج آپ اس سال 2023 میں حج کر کے آئے. آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہے. جتنے لوگ حج کر کے آئے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے. مولانا اسحاق صاحب توجہ ہے. غوث اعظم کے بیٹے عبدالرزاق کہتے ہیں اتنے میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ادھر سے بھی آواز آ جائے.
اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف آ. یہ آواز کس کو آ رہی ہے؟ جناب غوث اعظم کو. آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ آواز میرے کان بھی سن رہے ہیں، لیکن میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں میری تقریر وہ بھی سن کے لے جائیں. غوث پاک کی چار بیویاں تھیں. کتنی؟ زور سے بولو. اور چاروں قرآن کی حافظہ تھیں، سبحان اللہ. عالمہ تھیں، قاریہ تھی قرآن کی. اور ان ماؤں کے جو بچے پیدا ہوئے 49 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں. ان علماء سے پوچھو سب قرآن کے حافظ، سب مائیاں قرآن کی حافظہ تھیں، قاریہ تھیں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والی تھی. سبحان اللہ. کے بیٹے کہتے ہیں آواز میں نے بھی سنی، میرے ابا کی روح پرواز ہو گئی اور پھر مجھے میاں صاحب کو یاد نہ کروں. ایسا ہو سکتا ہے قاری صاحب؟ کل میں نال ناتی تو تھی. لوگوں ایک بھی وقت کی نماز نہ پڑھی ہو جس نے مرتے ہوئے عبد الشکور کلمہ پڑھ رہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑو نیک آدمی تو. مولوی صاحب پوچھو مت جناب مرنے کلمہ پڑھ گیا ہے. مرنے لیکن وہ غوث اعظم کے جو ندا آتی ہے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف آ. اس حال میں تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. میاں صاحب اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں. بے شک. اگر اجازت ہو بغیر نذرانے کے تو میں شیخ ہوں. ٹھیک ہے. کل میں نال ناتی تو تھی تے کل میں نال آئی. بولو کو کل میں پڑھا جنازہ میرا کہ سب کل میں دی روشنائی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آج کی محبت قبول کرے. غوث پاک کا فیض عطا فرمائے. حضرت 2 منٹ بس. آخری بات، کیا وعدہ کرتے ہو نیچے سے لے کر اوپر تک کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی؟ انشاءاللہ. میڈیا والوں اس بات کو نوٹ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہماری نماز انشاءاللہ ہم نبی کی سنتوں پر ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے. حضرات اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کی طرف سے زیادہ نشین صاحب دعا کریں، مولانا اپنے حاجی عبد المجید صاحب سے زیادہ نشین اور مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا تصدق صاحب جو اس اور اقبال صاحب، میں جمعے میں بھی کہا تھا پچھلے، ایک درویش مزاج آدمی. میری آواز پتہ نہیں اقبال صاحب کے کانوں میں پہنچے یا نہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جن کو میں سنا رہا ہوں ان کو پہنچ رہی ہے. اقبال اس بندے کا نام ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس بٹالہ شریف کی درگاہ میں خدمت انجام دے رہا. تنے تنہا اللہ. اقبال کا نام بھی اقبال ہے. یا اللہ روحانیت کی تمام منزلیں آسان فرما دے. آمین. یا اللہ اندر کی آنکھیں بھی کھول دے. آمین. اللہ اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائے. آمین. بابا کا فیض جاری و ساری فرمائے. آمین. میرے بہت سارے لوگوں نے ایک زلیل جٹ صاحب ہیں جن کا تیل پمپ بھی ہے یہاں پر، یہ پٹرول پمپ پر فتح پور، مجھے نام پورا یاد نہیں اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں، کوئی اور ترجمہ نہ کرے ہو کوئی بھی بندہ. وہ ان کا بیٹا مجھے اس دن میں پرسوں مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے والد بیمار ہیں، میں جانا تھا بٹالہ شریف لے کر نہیں جا پا رہا ہوں کیونکہ ان کو سری نگر لے جا رہا ہوں. یا اللہ بٹالے والی سرکار کا غوث پاک کا سلام ان کو شفا عطا. اور یا اللہ بہت سارے لوگوں نے مقبول ایکسین چشتی
بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. میرے والد صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے. مولانا عبد القیوم صاحب ہمارے یہ ڈگری کالج والے یہ بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے. ہمارے قبلہ خطیب غلام رسول اللہ ان کو بھی حافظ صاحب مولانا غلام الدین صاحب ہمارے سوارے علماء کی عمر میں صحت میں برکت دے. اور یا اللہ یہ میرا بندہ حاجی اپنے عبد الشکور صاحب ان کے کاروبار میں برکت دے. شوکت صاحب مولانا یوسف صاحب میرے ساتھ جتنے لوگ آئے عبد المدثر صاحب وہ بیچارے بھی آ رہے تھے لیکن آئی جی صاحب کا پروگرام تھا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جوری جس نے منشیات کے خلاف بہت بڑا کام کیا ہے. بڑا اچھا کام کیا ماشاء اللہ. اللہ ان کی اس کاوش کو اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین. تو انہوں نے بھی دعا اللہ پاک ان پر بھی کرم فرمائے. اللہ میری اہلیہ صاحبہ کو اور جتنے لوگوں کی گھر والی بیمار ہے کسی کی یا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ہم سب کے بچوں پر کرم فرمائے. دعا سے پہلے 11 سے پہلے دعا سے پہلے اس مسجد شریف میں یہ نیچے قالین بچھانی ہے. کیا کرنا ہے زور میں بولو کیا کرنا ہے. کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے اس مجمع میں 11ویں کی نسبت سے 11 آدمی 11,000 روپیہ میرا خیال ہے ایک صاحب جو ہے وہ تقریباً 11,000 روپے کی آئے گی یا تھوڑا اس سے زیادہ آئے گی. کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جو 11,000 روپیہ غوث پاک کی 11ویں کی نسبت سے. منیر صاحب نے اس دن بھی 40 جناب سبحان اللہ یہ عبد الشکور صاحب 11,000 روپیہ پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ اس کے کاروبار میں یہ نوجوان ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوا اللہ بہترین رشتہ عطا فرمائے. یہ جذباتی آدمی ہے اور میرے ساتھ یہ سفر میں آیا اللہ اس کے کاروبار میں برکت فرمائے. آمین کہہ دو. کیا کوئی دوسرا اس کا کاندھے سے کاندھا ملا کر نہیں ایسا بندہ سبحان اللہ. محمد بشیر صاحب اللہ ان کی عمر میں بھی برکت فرمائے. 2 ہو گئے تو تیسرا بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے. مسجد شریف کی یہ یہیں پر بٹالہ شریف سبحان اللہ. میرا ایک پڑوسی ہے وہ تو حساب کتاب کر لیا انہوں نے. لے آؤ یہ کیا ہے جان نماز کے لیے. اچھا یہ ہمارے کیا نام ہے ان کا فاروق صاحب یہ 500 روپیہ میں پیش کیا اللہ قبول فرمائے. منیر صاحب نے اس دن بھی وہاں پر سائی عبدالرشید صاحب کو بھی آنا تھا اللہ ان پر بھی کرم فرمائے. انہوں نے بھی جناب والا مسجد شریف میں بھی انہوں نے 40,000 روپیہ وہاں پر اس دن دیا اللہ قبول فرمائے. اور بھی جتنے لوگ اور 111 آدمی کھڑے ہو جائیں اگر جناب والا 1100 روپے والے تو میرا خیال ہے اسی میں کام ہو جائے گا. اللہ قبول فرمائے. اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے. جو جی اللہ صاحب کے کاروبار میں جو 1100 روپے کی نسبت سے آپ اس مسجد شریف میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مسجد شریف کے لیے یہ چٹائی پہ یہاں پر بچھے گی وہ کیا نام ہے اس کا قالین یہیں پر بچھے گی. میں جوڑی نہیں لے کر جاؤں گا. اللہ آپ سب کے کاروبار میں برکت فرمائے روزی روزگار میں برکت فرمائے. اسلم صاحب نے دعا کے لیے کہا تھا اللہ ان پر بھی کرم فرمائے. یہ ارشاد حسین صاحب اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. یہ ایک صاحب ہیں یہ 1500-1100 روپیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہماری فقیرنی صاحبہ کی طرف سے اور منیر صاحب کی طرف سے آپ کو دعوت ہے 10 11 400 روپے میں دے واپس 11 اور 12 نومبر کو حضرت قبلہ بابا یہ 1100 قالین واسطے تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 11-12 نومبر کو ڈگری کالج کے پاس قبلہ بابا حاجی بابا نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک بڑی شان اور شوکت کے ساتھ جو بار اور تار کو اپنے منیر صاحب کے دولت خانے پر منعقد کیا جائے گا. آپ سب کو دعوت ہے آپ لوگ اس میں شرکت کریں. اللہ آپ سب کے کاروبار میں روزی روزگار میں برکت فرمائے. اور اللہ پاک ہمارے یہ پیر صاحب نے ایک پیر پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں اپنے پیر کیا نام ہے جی پیر دروازے میں جو کھڑے پیر صاحب پیر صاحب کیا نام ہے شراز شاہ صاحب کے پچھلے سال سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے. اس سال انشاءاللہ پکا وعدہ ہے کہ آپ کے یہاں میں ہوگا انشاءاللہ. اس کا دور سے مبارک ان کے یہاں بھی ہوتا ہے. لو جی قالین کے لیے اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو کرم فرمائے. اللہ آپ سب کی روزی روزگار میں برکت فرمائے. اللہ پاک آپ کو دونوں نیچے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی آپ لے لیں اور اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کا فیض جاری اور ساری فرمائے. پوری دنیا میں امن عطا فرمائے. اور یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں یہ فقیرنی صاحبہ کی طرف سے نیاز ہے
तकरीबन ये 50,000 मस्जिद रुपया। वास्ते कालीन वास्ते 50,000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके फैज को जारी और सारी फरमाए और अल्लाह ताला। हाँ जी 200 दे 200 आ जाओ जी अपने सूबे बशीर साहब। 200 हो गया जी, आप जो लोग दे रहे हैं आप ले आए इधर, तब तक सलातो सलाम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमान पेला बस नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, भूलेगा प्रीति तराना, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह। आप लोग बैठ जाएं और मेरी गुजारिश पर 3 बार आप आयत करीमा पढ़ें, उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब दुआ मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता। या अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। खासकर अयूब पहलवान जो बबरी वाले हैं उनका सगा भाई नाम मेरा ज़हन से उतर है, उनका बेटा जो है वो इस मुसीबत की घड़ी में भी वो अपने यानी अभी हफ्ता नहीं हुआ है लेकिन उनके बेटे उस जो मकतूल हैं उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पर बेचारे आए हैं। मुझे उन्होंने अंदर आते हुए उन्होंने दुआ के लिए कहा था। मैंने आयत करीमा इसलिए पढ़वाई है कि आप इस नीयत से कि अल्लाह ताला उस मरहूम के जो कातिल हैं जिन्होंने उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया है, अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर फरमा दे। मास्टर अब्दुल कयूम साहब की अहलिया कल इंतकाल कर गई हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और भी बहुत सारे औलाद जो इंतकाल कर गए पिछली 11वीं से इस 11वीं तक, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नत अता फरमाए। अल्लाह हम सब लोगों को नेक बनाए, कारोबार में रोज़ी रोज़गार में बरकत फरमाए। मोहम्मद रियाज मस्जिद शरीफ के लिए हाँ ये मस्जिद का है मोहम्मद रियाज। या अल्लाह मोहम्मद रियाज साहब की उम्र में सेहत में बरकत फरमाए। निक्का है बच्चा वो